اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا اردو گرامر کا یہ تیسرا لیکچر ہے۔ اس مختصر مگر پر اثر لیکچر میں ہم مطلع، اس کی اقسام اور مقطع کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ مطلع عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہے طلوع ہونا، ابھرنا یا سامنے آنا۔ مطلع عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہے طلوع ہونا، ابھرنا یا سامنے آنا۔ شعری اصطلاح میں مطلع کسے کہتے ہیں اس کے بارے میں ہم ذرا پڑھتے ہیں۔ شعری اصطلاح میں مطلع پہلے شعر کو کہا جاتا ہے جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں۔ مطلع غزل کا پہلا شعر ہوتا ہے جی۔ مطلع کی کیا پہچان ہے جی؟ مطلع کی پہچان یہ ہے کہ اس کے دونوں مصرے جو ہیں وہ ہم قافیہ ہوں گے اور ہم ردیف ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے جو دونوں مصرے ہیں دونوں میں قافیہ استعمال ہوگا اور دونوں میں ردیف آئے گا۔ غزل کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں اور ہم ردیف ہوں مطلع کہلاتا ہے۔ اب ایک غزل میں ایک سے زیادہ مطلع بھی ہو سکتے ہیں، یعنی کہ ہو سکتا ہے اسی مطلع کی طرز پہ دو تین اشعار اور آگے اسی غزل میں شامل ہوں، تو اس کے لیے جو ہے اردو میں مطلع ثانی، مطلع ثالث کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں جی، مطلع ثانی، اگر دوسرا شعر بھی مطلع کی طرز پر ہو تو اسے مطلع ثانی کہتے ہیں۔ یعنی کہ جس طرز پر مطلع ہے، یعنی کہ دونوں مصرے ہم قافیہ، دونوں مصرے ہم ردیف ہوں، تو اسے مطلع ثانی کہیں گے۔ مطلع ثانی کے بعد اگر تیسرا شعر بھی مطلع کی طرز پر ہو تو اسے مطلع ثالث کہتے ہیں۔ یعنی کہ تیسرا شعر بھی جو ہے وہ مطلع کی طرز پر ہے، یعنی کہ اس میں بھی دونوں مصرے جو ہیں وہ ہم قافیہ ہیں اور ہم ردیف ہیں، تو اسے مطلع ثالث کہتے ہیں۔ اس کے بعد آتی ہے حسن مطلع۔ تو جب غزل میں دو یا تین مطلع موجود ہوں تو اس میں جو سب سے بہترین مطلع ہوگا اسے ہم حسن مطلع کہتے ہیں۔ غزل کا سب سے بہترین جو مطلع ہوتا ہے اسے حسن مطلع کہا جاتا ہے، اور حسن مطلع کے بعد جتنے بھی اشعار آتے ہیں وہ عام اشعار ہوتے ہیں، وہ بھی مطلع نہیں ہوتے۔ تو یہ نیچے غزل ہے داغ دہلوی کی، ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور اس میں ہم مطلع، مطلع ثانی اور مطلع ثالث کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ غضب کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا، غضب کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا، تمام رات قیامت کا انتظار کیا۔ اب ذرا غور سے دیکھیں، یہ شعر ہے، اس کے دو مصرے ہیں، دونوں مصروں کے اندر قافیہ استعمال ہوا ہے، اعتبار، انتظار۔ قافیہ ردیف کے بارے میں ہم پچھلے ٹاپک میں پڑھ چکے ہیں کہ قافیہ کیا ہوتا ہے اور ردیف کیا ہوتا ہے۔ تو اس کے دونوں مصروں میں قافیہ استعمال ہوا ہے، اعتبار، انتظار، اور دونوں مصروں میں ردیف بھی استعمال ہوا ہے۔ یعنی کہ اس شعر کے غضب کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا، تمام رات قیامت کا انتظار کیا، اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ بھی ہیں اور ہم ردیف بھی ہیں، تو اسے ہم کہیں گے مطلع۔ یہ غزل کا پہلا شعر ہے۔ اگر مطلع کے بعد دوسرا شعر، تیسرا شعر وہ بھی مطلع کی طرز پر ہوں تو اسے ہم مطلع ثانی اور مطلع ثالث کہیں گے۔ مثلا اگلا شعر ذرا دیکھیے گا، کسی طرح
جو نہ اس بت نے اعتبار کیا، کسی طرح جو نہ اس بت نے اعتبار کیا، میری وفا نے مجھے خوب شرمسار کیا۔ اب اس شعر کو دیکھیں، اس شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ، اعتبار، شرمسار، اور اس کے دونوں مصرے جو ہیں وہ ہم ردیف بھی ہیں۔ اعتبار، شرمسار قافیہ، کیا ردیف، ہم قافیہ اور ہم ردیف ہیں، اور یہ مطلع کے نیچے والا شعر ہے، تو اس لیے ہم کہیں گے مطلع ثانی، یعنی کہ دوسرا مطلع ثانی۔ اس کے بعد دیکھیں اگلا شعر جی، ہنسا ہنسا کے شب وصل اشک بار کیا، ہنسا ہنسا کے شب وصل اشک بار کیا، تسلیاں مجھے دے دے کر بے قرار کیا۔ اس شعر پہ بھی ذرا غور کریں تو اس شعر کے دونوں مصرے اشک بار، بے قرار، دونوں میں قافیہ استعمال ہوا ہے، اشک بار، بے قرار، اشک بار اور بے قرار ہم قافیہ، اور دونوں مصروں میں ردیف استعمال ہوا ہے، کیا، تو اس سے ہم کہیں گے مطلع ثالث، کیونکہ یہ تیسرا شعر ہے، مطلع کے بعد پہلا مطلع، دوسرا مطلع ثانی اور تیسرا مطلع ثالث، کیونکہ یہ سارے کے سارے تینوں شعر جو ہیں وہ مطلع کی طرز پر آ رہے ہیں، دونوں مصرے ہم قافیہ، ہم ردیف ہیں، تینوں اشعار کے، تو اس لیے انہیں ہم کہیں گے مطلع ثانی اور مطلع ثالث۔ اس کے بعد جو ہے آگے چلیں گے، تجھے تو وعدہ دیدار ہم سے کرنا تھا، تجھے تو وعدہ دیدار ہم سے کرنا تھا، یہ کیا کیا کہ جہاں کو امیدوار کیا۔ اب ذرا یہ شعر غور سے دیکھیں، اس کے جو دونوں مصرے ہیں وہ ہم قافیہ نہیں ہیں، یعنی کہ ایک مصرے میں قافیہ استعمال ہوا ہے، دوسرے میں استعمال نہیں ہوا، تو اس سے ہم عام شعر کہیں گے، جو شعر مطلع کی طرز پر نہیں آتا اسے ہم عام شعر کہیں گے۔ اب یہ چوتھا شعر ہے، یہ عام شعر ہے، جس طرح نارمل روٹین میں باقی اشعار ہوتے ہیں ان مطلع کے بعد ویسے والا، تجھے تو وعدہ دیدار ہم سے کرنا تھا، یہ کیا کیا کہ جہاں کو امیدوار کیا۔ اب اس کا جو شعر ہے یہ نارمل شعر ہے، عام شعر جو ہوتے ہیں جس کا دوسرے مصرے میں یعنی کہ کافی استعمال ہوتا ہے، ردیف آتا ہے، تو یہ عام شعر ہے۔ باقی جو ہم نے اوپر تین اشعار پڑھے، وہ پہلا شعر وہ مطلع کہلائے گا، مطلع اسے مطلع اولا بھی کہتے ہیں، تو دوسرے شعر مطلع ثانی، تیسرا شعر مطلع ثالث کہلائے گا۔ کب کہلائیں گے؟ جب یہ اشعار مطلع کے طرز پر آئیں گے، اگر مطلع کی طرز پر نہیں آ رہے تو وہ یہ عام اشعار کہلائیں گے، یہ مطلع ثانی اور مطلع ثالث نہیں کہلائیں گے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں مقطع کی جانب۔ مقطع کے معنی ہیں قطع کرنے کے، قطع کرنا، کاٹ دینا، ختم کرنا۔ شعری اصطلاح میں غزل کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں، جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ مقطع کے معنی قطع کرنے کے ہیں، شعری اصطلاح میں غزل کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں، جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ مثال دیکھیں، ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی، ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی۔ تو یہ جو شعر ہے یہ حسرت موہانی، جسے رئیس المتغزلین بھی کہتے ہیں، اس کی غزل کا مقطع ہے۔ یہ جو شعر ہے یہ حسرت موہانی کی غزل کا مقطع ہے، جس میں انہوں نے اپنا تخلص حسرت استعمال کیا ہے۔ اگلا شعر دیکھیں جی، فراق وقت رہے یا نہ رہے یہ غم ہے، فراق وقت رہے یا نہ رہے یہ غم ہے،
کہ بات کرنے کا انداز ختم ہوتا ہے۔ یہ شعر فراق گورکھپوری کی غزل کا مقطع ہے، جس میں فراق گورکھپوری نے اپنا تخلص فراق استعمال کیا ہے۔ تو یہ تھا مقطع اور مطلع کے بارے میں ہمارا آج کا لیکچر۔ اگر آپ کو مزید کوئی بات جاننی ہے، پوچھنی ہے، تو آپ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اور مزید کہ آپ اس چینل کو اگر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں، تاکہ ہمارے آنے والے تمام لیکچرز جو ہیں وہ آپ کو بر وقت میسر ہو سکیں۔ السلام علیکم۔